سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ریاض میں ہونے والے نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کوالالمپور امن معاہدے پر دستخط کرنے پر کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ حکومت ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مستحکم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر اس کے مسلسل غیر قانونی قبضے سے ہونے والی ممکنہ تباہی کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوجیوں نے جموں و کشمیر پر حملہ کیا اور بر صغیر کی تقسیم کے منصوبے اور کشمیری عوام کی خواہشات کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرنے کی فوری ضرورت کے بارے میں عالمی برادری کو یاد دہانے کے لیے آج یوم سیاہ منائیں۔ آزاد جموں کشمیر میں دن کا آغاز پاکستان کی سالمیت اور خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جائز جدوجہد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دن 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے حملے کی مذمت کے لیے آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس AJ کے چیپٹر اور کشمیر لبریشن سیل کی جانب سے ایک عوامی اجتماع کے بعد ریلی نکالی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشن یوم سیاہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ واک میں وزارت امور خارجہ اور وزارت اطلاعات و نشریات سمیت مختلف وزارتوں کے افسران اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کی مذمت اور کشمیریوں کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ ڈی چوک پر واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے عزم اور حوصلے کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تقریباً 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ قابض بھارتی فوج کی جیلیں کشمیری نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تنازع کشمیر کا حل علاقائی امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جائز جدوجہد پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے دن 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ واشنگٹن میں یوم سیاہ پر ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے ایک سیمینار منعقد کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شعبہ تعلیم، ذرائع ابلاغ، انسانی حقوق کی تنظیموں، کشمیری اور پاکستانی برادری سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقررین نے تنازع کشمیر کے تاریخی اور سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع جموں و کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل یقینی بنائے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم سیاہ کے حوالے سے آزاد جموں و کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کا خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔
سپہر 4:05 پر یوم سیاہ کے سلسلے میں مارکہ حق کشمیر کی آزادی کی نئی امید کے عنوان سے ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاونین خصوصی طارق فاطمی اور بلال بن ثاقب بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اجلاس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور دیگر شعبوں کے نامور شخصیات شرکت کریں گی، جس کا موضوع ہے ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنا، خوشحالی کی کنجی۔ وزیر اعظم پائیدار ترقی، اقتصادی شمولیت، جدت اور عالمی جغرافیائی سیاست میں تبدیلیوں پر ہونے والی گفتگو میں شرکت کریں گے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوالالمپور امن معاہدے پر دستخط کرنے پر کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کو مبارکباد دی ہے۔ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے اسے امن اور سفارتکاری کے لیے ایک اور تاریخی دن قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کوالالمپور معاہدے، غزہ امن منصوبے اور مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پرعزم کوششوں کے ذریعے امن کو فروغ دے کر دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی۔ انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی خطے میں امن اور ہم آہنگی کے لیے انتھک کوششوں کو بھی سراہا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شیزا فاطمہ نے کہا ہے کہ حکومت ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ وفاقی حکومت اور اس کی وزارتوں کے 98 ذیلی ادارے کامیابی سے ای آفس سسٹم پر منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ عدالتی نظام ایک اہم ڈیجیٹل تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ شیزا فاطمہ نے کہا کہ اس کا مقصد ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے حکومت اور عدلیہ دونوں کے اندر شفافیت اور ان کی کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے کہا کہ حکومت نے اس سال جولائی میں ایک جامع AI پالیسی منظور کی ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کے انضمام کے ذریعے تمام شعبوں کو بااختیار بنانے کے حکومتی مشن کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت 10 لاکھ نوجوانوں کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت کا ہدف معیشت کی پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر پالیسی سازی کے لیے نجی شعبے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پالیسی ریٹ اور مہنگائی کو کم کیا ہے، جبکہ مجموعی ملکی پیداوار میں ٹیکسز کے تناسب میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 سالوں میں پہلی مرتبہ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ نجکاری کے حوالے سے وزیر مملکت برائے خزانہ نے فرسٹ وومن بینک کی کامیاب نجکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آئندہ ماہ PIA کی نجکاری پر بھی پیش رفت نظر آئے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مستحکم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس بات کا اعتراف ڈھاکہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور عسکری قیادت سے الگ الگ ملاقاتوں میں کیا گیا۔ فریقین نے موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو پھر سراہتے ہوئے مساوی خود مختاری اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 35، کوئٹہ اور گلگت 23، مری 19، مظفر آباد 26، جبکہ سری نگر 20، جموں 29 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ریاض میں ہونے والی نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔
शहबाज शरीफ ने कुआलालंपुर अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर कम्बोडिया और थाईलैंड को मुबारकबाद दी है। और इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।